ساتھیوں، نشست جمعہ کی چونکہ مختصر سی ہے، اس وجہ سے کچھ تفصیلی بات نہیں ہو پاتی، چونکہ اپنے وقت پر جمعہ ادا کیا جاتا ہے جو وقت طے ہے۔ اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کو بنانے والے، اس کو سجانے والے، اور جتنا کچھ بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جس کو ہماری ظاہری آنکھ دیکھ رہی ہے بنایا ہوا ہے، اس سے اگر سب سے زیادہ جو مستفید ہو رہا ہے وہ حضرت انسان ہے، اور اس نظام کو اللہ رب العالمین نے بنایا بھی ہے اور اس کو اللہ نے ختم بھی کرنا ہے۔ اور حضرت انسان اگر اس نظام سے ایمان کے ساتھ مستفید ہو رہا ہے اور ایمان کی حالت میں جا رہا ہے تو اخروی اعتبار سے بھی یہ انسان کامیاب اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اور اگر ایمان میں کجی ہے، ایمان ہے نہیں، الیاذ باللہ کافر ہے، کافرانہ حرکتوں میں ملبس ہے، اور دنیا کی ان نعمتوں سے جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہوئی ہیں مستفید ہو رہا ہے، اور پھر اسی حالت میں جا رہا ہے، تو اخروی اعتبار سے تو وہ ناکام ہے ہی، دنیاوی اعتبار سے بھی ناکام ہے۔ تو ایمان کی حفاظت حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معارف القرآن میں جلد 5 میں ایک جگہ لکھا کہ اس امت کا پہلا نجات پانے والا طبقہ، اس کی 2 صفات ذکر کی۔ پہلی صفت کہ وہ ان کا ایمان کامل تھا، ان کا ایمان کامل تھا، یہ پہلی صفت تھی ان کی۔ اور دوسری صفت ذکر کی کہ دنیا سے وہ اعراض کیا کرتے تھے، اور یہ طبقہ صحابہ کرام کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا، کوئی طبقہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا ایمان کامل تھا، اور ان کے ایمان کی گواہی اللہ کا یہ قرآن دیتا ہے۔ جتنی بھی سختیاں آئی ان پر، جتنی بھی تکالیف آئی ان پر، انہوں نے دنیا کی بڑی سی بڑی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ بچے اگر یتیم ہوتے ہیں تو ہونے دیے، بیویاں بیوہ ہوتی ہیں تو کر دی انہوں نے، زمین جائیداد ہاتھ سے جاتی ہے جانی دی انہوں نے، ملک بدر ہونا پڑے گا، ہو گئے ملک بدر، لیکن ایمان کا سودا قطعاً نہیں کیا، اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دی، اور تاریخ بھری پڑی ہے ان کی قربانیوں کی۔ تو ان کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، اپنے گھر میں ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ کچھ شفقت کا معاملہ کیجئے، بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟
کہا میرے برابر کا جو گھر والا ہے، میرا پڑوسی جو ہے، اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے بڑا شاندار، اور اس کی ٹہنیاں وہ ہمارے گھر کی طرف آئی ہوئی ہیں، اور وہ کھجوروں سے لدا ہوا، بھرا ہوا۔ اب وہاں ہوا چلتی ہے یا کھجور زیادہ پک جاتی ہے، وہ کھجوریں گر پڑتی ہیں اور وہ ہمارے گھر میں گرتی ہے۔ میرے چھوٹے ننھے منھے بچے وہ دوڑ کر جاتے ہیں اور کھجور اٹھا لیتے ہیں۔ میری اوقات نہیں کھجور کو خرید کر انہیں دے دوں، میری حیثیت نہیں بازار سے خرید کر دے دوں۔ اور وہ شخص جب کھجور گرتی ہے دوڑتا ہوا آتا ہے، میرے منہ کے بچوں کے منہ میں ہاتھ ڈال کر کھجوریں نکال لیتا ہے۔ میرے بچے چیختے ہیں، روتے ہیں، بلبلاتے ہیں۔ میں باپ ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ اس منظر کو دیکھتا ہوں، لیکن کہہ اس لیے نہیں سکتا، وہ ملکیت میری نہیں ہے، وہ چیز میری نہیں ہے، وہ اپنی جانب حق پر ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس منظر سے بہت پریشان ہوں، کاش کہ یہ درخت یہاں ہوتا نہیں، یا میرا گھر یہاں نہیں ہوتا۔ یہ عجیب کا منظر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس شخص سے کہا کہ دیکھو آپ کی یہ کھجور کی ٹہنیاں وہاں گئی ہے، تو کیا ہی اچھا ہے کہ آپ اس کھجور کو میرے ہاتھ بیچنے کا ایک سودا کر لو۔ وہ آدمی تھا تو مسلمان لیکن منافق تھا، کلمہ تو نبی کا پڑھا تھا زبان سے، لیکن دل سے بغض اسلام سے رکھتا تھا۔ اس نے کہا کیا سودا کریں گے آپ؟ آپ نے فرمایا یہ کھجور کا درخت یہ مجھے دے دو، میں محمد الرسول اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت میں کھجور کا درخت دیتا ہوں، جنت میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں کرنا سودا، نہیں کرنا سودا، نہیں چاہیے ہے مجھے درخت، یہ میری ملکیت ہے، میں ایسے نہیں فروخت کرتا۔ آپ علیہ السلام واپس ہو گئے۔ وہ کائنات کا سردار، وہ محمد الرسول اللہ، جو ہاں کرے تو چیز حلال ہو جائے، جو نہ کرے تو چیز حرام ہو جائے، جو مسکرائے تو اللہ جنت کو جوانی دے دے، جو غصے میں آئے تو اللہ جہنم کو جولانی دے دے۔ آج وہ محمد الرسول اللہ واپس پلٹا، بات پوری نہیں ہوئی، سودا طے نہیں ہوا۔ میں ان بچوں کو کیا دلاسا دلاؤں، میں ان بچے کے باپ کو کیا کہوں گا؟ آپ علیہ السلام واپس پلٹے۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ سودا کر رہے تھے اور جنت کی جو درخت کی بشارت دے رہے تھے، یہ اسی کے لیے خاص ہے یا کسی اور کے لیے بھی؟ آپ نے فرمایا جو بھی اس کھجور کے درخت کو لے کر مجھے دے گا اس کے لیے بھی یہی سودا ہے، اس کے لیے بھی یہی سودا ہے۔ وہ شخص دوڑتا ہوا گیا اور اس سے کہا کیا ہوا، سودا طے نہیں ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا چلو کچھ اور بڑھا لو۔ اس نے اس شخص کو دیکھا اور کہا کہ تو سودا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں کرنے آیا ہوں سودا۔ کہا تیرا جو فلاں باغ ہے وہ مجھے دے دے، میں یہ کھجور کا درخت تجھے دیتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھ اپنی بات پر پکا ہے؟ کہا پکا ہوں۔ کہا سودا ڈن ہے، سودا ڈن ہے، وہ باغ تیرا، یہ کھجور کا درخت میرا۔ دوڑتا ہوا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
یا رسول اللہ میں سودا کر کے آ گیا، میں کھجور کا درخت ان سے خرید کر آ گیا۔ فرمایا تو نے دیا کیا اس کو؟ کہا اپنا باغ دے دیا۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں وہ باغ جس باغ میں تیرے 600 درخت تھے کھجور کے، 600 درخت، 600 درختوں کے بدلے ایک درخت لے لیا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو 600 ہیں اور اگر کئی گنا بڑھ کر بھی ہوتے تو میں دے دیتا۔ یہ تو ایمان کا سودا ہے، آخرت کا سودا ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبرائیل جا کر محمد کو بشارت دو کہ تم نے جو ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں ایک جنت کا درخت دینے کا فیصلہ کیا تھا، رب نے فیصلہ بدل دیا۔ رب اب ایک درخت کے بدلے میں جنت کا پورا باغ حوالے کرتا ہے، پورا باغ حوالے کرتا ہے۔ یہ وہ ایمان کے متلاشی لوگ تھے، یہ وہ ایمان کے معیار پر 100% پورا اترنے والے لوگ تھے جن کے بارے میں رب العالمین نے قرآن کریم کو ایسے ہی نہیں نازل کیا۔ آج کوئی ایرا غیرا جس کا دین سے، اسلام سے، مذہب سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان ہستیوں پر تبرہ کرے، وہ ان ہستیوں کے ایمان پر کفر کی لکیر کھینچے، وہ ان ہستیوں کو بھونکے، جن ہستیوں کی عظمت کو اللہ کا قرآن بیان کرے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی نے فرما دیا اس امت کا پہلا نجات پانے والا طبقہ ان کا ایمان کامل اور ان کی دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ اور اس طرح کی بے شمار مثالیں قرآن کی تفاسیر میں موجود ہیں، حدیث کی تشریحات میں موجود ہیں، جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ اسلام کے اصل بنیاد ہیں، اسلام کے ستون ہیں۔ خلفائے راشدین اسلام کے ستون ہیں، صحابہ کرام وہ ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے معیار ہے۔ ایک آدمی کا چھوٹا سا جھونپڑا ہو، 80 گز کا یہاں کے اعتبار سے گھر ہو، کوئی عام آدمی آ کر اس کی دیوار پر ایسے مکے لگاتا رہے، وہ آدمی چپ رہے گا؟ اس کے مکے لگانے سے دیوار کو کیا اثر پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ لیکن صاحب مکان کو تکلیف ہوگی کہ یہ دیوار کو مکے لگا رہا ہے، اسے تکلیف ہوگی اور وہ اسے روکے گا، خود نہ روک سکا، بھائیوں کو بلائے گا، برادران کو بلائے گا، رشتہ داروں کو بلائے گا، قوم قبیلے والوں کو بلائے گا، قانون کا سہارا لے گا، روکو اسے، یہ میرے دیوار کو مکے لگاتا ہے، نقص لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، صحابہ وہ اسلام کی بنیاد ہے، وہ اسلام کے ستون ہے، وہ اسلام کی عمارت کی اساس ہے۔ ابو بکر وہ اسلام کی بنیاد ہے، عمر فاروق اسلام کا ستون ہے، عثمان غنی اسلام کا ستون ہے، حضرت علی المرتضیٰ اسلام کا ستون ہے، حسن و حسین اسلام کے ستون ہے، امیر معاویہ اسلام کا ستون ہے۔ اور اگر کوئی ان ستونوں کو چھیڑے گا تو اسلام کی بنیاد گرے گی۔ ایک گھر کے لیے ہم واویلا کریں جو اسلام کی عمارت کو ڈھانے پر آ جائے، اس کے لیے ہم خاموش رہیں، یہ ہم سے برداشت نہیں، اور اس کے لیے آواز اٹھانا ہمارا قانونی حق ہے، اس کے لیے میدان میں اترنا ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، اور ہم اپنے اکابر کے طریقے پر، اپنے اکابر کے ایما پر، اپنے اکابر کے اشاروں پر صحابہ کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وہ صحابہ، کہنے والے نے کہا اللہ نے زینت بخشی ہے
افلاک کو روشن تاروں سے اللہ نے زینت بخشی ہے، افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ خفا ہوتے ہیں کیوں پوچھو ذرا ان اغیاروں سے، سیرت صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔